السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بینکویٹ ہال میں اس وقت گہما گہمی عروج پر تھی۔ سلامت جہاں مسکرا کر سب آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ لائٹ کاسنی کلر کے فراک پہنے عائشہ میر ہادی کا روپ لیے مسکرا کر سب سے ملتے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ میر ہادی بلیک ٹو پیس میں عائشہ کو نہال ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کے رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ لائٹس کے آف ہونے پر سب نے ہوٹ کیا۔ یکدم اسپاٹ لائٹ آن ہوئی۔ روشنی کے حالے میں کھڑی وائٹ بابی فراک پہنے، ریڈ لپسٹک لگائے، نظروں کو جھکائے ماہنور میر تقی کے اسکول کے اسٹاف کو حیران کر گئی تھی، تو دوسری طرف سلامت جہاں کے ساتھ عائشہ دور سے ماہنور کو دیکھتی نظر اتار گئی۔ سب کے مختلف نظریں خود پر محسوس کرتی ماہنور اپنے آنسو ضبط کر گئی۔ پیچھے سے وائٹ 3 پیس پہنے، ہاتھوں میں فریش ریڈ کلر کی گجرے پکڑے، مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے میر تقی ماہنور کے سامنے آتا اپنا ہاتھ آگے کر گیا کہ ماہنور اپنا ہاتھ دے۔ سب نے ماہنور کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ میر تقی کے اس عمل پر ماہنور نے اپنے ہاتھوں کو میچا۔ ماہنور کو ہاتھ آگے نہ بڑھاتے دیکھ کر میر تقی کی مسکراہٹ دم توڑ گئی، جس کو کوئی دور سے دیکھتا تنزیہ ہنس دیا۔ کیا ماہنور اسے اتنے مہمانوں کے آگے عزت نہیں دے سکتی؟ دل میں وسوسے اٹھے۔ ہوٹ کرنے والے بھی اب چپ ہو گئے تھے۔ اپنے آنسو ضبط کرتی ماہنور نے ہال میں چھائی خاموشی کو اور میر تقی کی عزت میں کمی آنے پر اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کو دیکھتے سب نے اس بار اونچا ہوٹ کیا۔ ماہنور کے بڑے ہاتھ کو نہال ہوتے دیکھ کر لبوں پر میر تقی کی سجا مسکراہٹ در آئی۔ احتیاط سے ماہنور کی کلائی میں گجرے سجا کر میر تقی نے وہی ہاتھ تھامتے ماہنور کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس پر جہاں ماہنور اندر تک کانپ اٹھی، وہیں پورے ہال میں تالیوں کے ساتھ ہوٹنگ کی آواز گونجی۔ ڈرامہ ہے سب، آنکھوں کو گھماتے ہوئے وہ بولی۔ ساتھ کھڑی اس کی کولیگز تنزیہ ہنستی۔ میر تقی ماہنور کا وہی ہاتھ تھامے آرام سے چلتا اسٹیج تک آیا۔ ماہنور کو بٹھا کر میر تقی اس کے برابر بیٹھ گیا، مگر ہاتھ نہ چھوڑا، اور دور کوئی اس منظر کو جھلستی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ میں ہاتھ سامنے کیمرے کی جانب دیکھتے ہوئے میر تقی ماہنور کی بھیگی آواز سنتا اسے دیکھ گیا، جو اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما یہ ہاتھ ماں، ریلیکس رہیں۔ میر تقی کے کہنے پر ماہنور کا سر مزید جھک گیا۔ وہ بتا نہ سکی کہ یہاں بہت سے لوگ ہوں گے جن پر یہ سب گراں ہوگا۔ سر اس طرف، کیمرہ مین کے پکار پر میر تقی سامنے رخ کر گیا، ساتھ ہی ہاتھ پر دباؤ ڈال گیا۔ خوش قسمت نکلی تم بہت، پہلے بھی اور آج بھی۔ دیکھو کتنے شان سے تم یہاں پر براجمان ہو، پر زیادہ عرصے تک یہ سب نہیں چلے گا، سمجھی؟ یہ جگہ میری تھی اور رہے گی۔ نادیہ اسٹیج پر ماہنور کو اکیلا دیکھتی اس کے پاس آتے کہہ گئی۔ ماہنور کا سر جو وہ جھکائے بیٹھی تھی نادیہ کی بات پر اٹھاتی اسے دیکھ گئی۔ خوبصورت لگ رہی ہو بہت، بچا کر رکھنا اپنی یہ خوبصورتی اپنے کسی دوسرے یار کے لیے۔ میر تقی کے پاس جانے کی اور اسے لبھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نادیہ کے الفاظ ماہنور کو کرب دے گئے۔ آنکھوں سے سیل رواں ہوا، جس کو ماہنور نے کانپتی انگلیوں سے صاف کیا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی اس ماحول سے اور ان سب لوگوں سے جو اسے ہر بار رنج دے جاتے تھے۔ نادیہ آپ ادھر ہیں، سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں نیچے۔ عائشہ نادیہ کے برابر آتی کہہ گئی۔ اسے معلوم تھا یہ لڑکی ضرور ماہنور سے سخت کہے گی، تبھی وہ نادیہ کو اسٹیج پر پاتی اوپر آئی۔ ماہنور کی اسکول پرنسپل سے عائشہ کو ہمیشہ سے خار ہی رہا۔ چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی، نادیہ تنزیہ کہتی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی نیچے اترتی چلی گئی، جس کی برہنہ کمر کو دیکھتے عائشہ ماہنور کے پاس بیٹھتی بولی، دید اس چڑیل نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں ہم ٹھیک ہیں، بس تھک گئے ہیں۔ اپنے کرب کو دباتی ماہنور نے بشاش لہجے میں کہنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ میں بھائی سے کہتی ہوں آپ کو گھر واپس لے جائیں وہ۔ عائشہ ادھر ادھر دیکھتی ماہنور سے کہہ گئی۔ ماہنور اس بات میں سر ہلا کر صبر کے گھونٹ بھر گئی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی اب ماہنور بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں مام، آپ کیسی ہیں؟ سلامت جہاں ماہنور کے مدھم پیارے بھرے لہجے میں پوچھنے پر نہال ہوتی ماہنور کا ماتھا چوم گئی۔ میں اب ٹھیک ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسی پیاری بیٹی کو میرے آنگن کی رونق بنا دیا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ عائشہ بتا رہی تھی کہ آپ نے ہال میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ ایسا کیوں بیٹا؟ سلامت جہاں کے پوچھنے پر ماہنور اپنے لب کاٹ گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کا کربناک ماضی اس کی نیند کے ساتھ بھوک تک اڑا لے گیا۔ ماہنور؟ سلامت جہاں کے بکانے پر ماہنور سوچوں سے نکلتی بولی، دل نہیں تھا مام۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اب کھا لو، میڈ بتا رہی تھی کہ میر نے بھی کھانا نہیں کھایا، وہ آتا ہے تو میں بھیجتی ہوں، آپ اب آرام کرو۔ سلامت جہاں کے بتانے پر ماہنور اپنے لب کاٹ گئی۔ یعنی اس نے بھی کھانا نہیں کھایا؟ اف، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ آج، نظر نہ لگے۔ سلامت جہاں ماہنور کی نظر اتارتی کمرے سے نکل گئی۔ ماہنور نے ان کے جاتے ہی پورے کمرے پر نظر ڈال گئی۔ مرکزی دروازے سے اندر آتے ہی سامنے گلاس وال، جس کے آگے بڑے پردے اس وقت دوبارہ سے پیچھے کر دیے گئے تھے، پرپل اینڈ وائٹ تھیم سے مزین میر تقی کا یہ کمرہ ماہنور کو اندر تک ہلا گئے۔ یکدم دروازہ کھلا، میر تقی کوٹ ہاتھ میں پکڑے اندر آیا۔ ماہنور سیدھی ہو کر بیٹھی، اپنا کوٹ ہینگ کر کے۔ میر تقی نے کفلنگ اتار کر کف کو فولڈ کیا۔ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا ماں؟
میر تقی کی سنجیدہ آواز پر مانور نے پلکوں کے باڑ اٹھا کر میر تقی کو دیکھا۔ آپ نے اپنے کمرے کی تھیم یہ کیوں رکھی؟ مانور کے پوچھنے پر میر تقی تھما۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ماں، بیڈ کے پاس آتے میر تقی بولا، جس کو دیکھتی مانور بولی، یہ تھیم اسی لیے کہ میں۔ مانور نے اپنے لب بھینچ ڈالے کہ آپ کیا ماں، بات پوری کریں۔ مانور کے روکتے ہی میر تقی نے پوچھا۔ مانور چپ ہی رہی۔ میر تقی مانور کے برابر بیٹھ گیا۔ مانور نے پہلو بدلا، اب فرار ممکن نہیں ہے ماں، مجھ سے دور مت ہوا کریں۔ اپنی بازو مانور کے گرد پھیلاتے میر تقی گویا ہوا، جانتی ہیں آپ پر ہر رنگ خوب جچتا ہے، تبھی میں نے وہی رنگ اپنی زندگی میں شامل کیے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہی ہے۔ کمرے کی جانب اشارہ کرتے میر تقی نے بولا تھا۔ مانور کچھ کہنے کی بجائے اپنا سر جھکا گئی۔ تک کریں؟ میر تقی کے ہاتھوں کا ریتھم اپنے بازو پر محسوس کرتی مانور بمشکل بولی، مجھے یہ سب کرنا ہی ہے ماں، آپ کی روح تک رسائی چاہیے مجھے، یہ بات آپ جتنی جلدی ہو سکے مان جائیں۔ آپ کے معاملے میں بہت بے صبرا ہوں ویسے میں۔ مانور کی التجا کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے میر تقی کہتا مانور کا کندھا چوم گیا۔ مانور کو لگا کہ بس سانس نہیں لے پائے گی۔ دروازہ نوک ہونے پر میر تقی جو کندھے سے اوپر کا سفر کرنے والا تھا بدمزہ ہوتا بیڈ سے اٹھا، جبکہ اپنی جان بخشی پر مانور نے شکر کا سانس لیا، ورنہ میر تقی کا یہ ابتدائی لمس ہی اسے نڈھال کرنے کو کافی تھا۔ بھائی یہ کھانا، میڈ نے ٹرے میں سرے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ میر تقی سر ہلاتا میڈ کو اندر آنے کی اجازت دے گیا۔ میڈ کھانے کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھتی میں کمرے سے نکلی۔ ماں آئیں کھانا کھائیں۔ پرپل کلر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میر نے مانور کو دعوت دی، آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ کچھ دیر پہلے کی قربت کو ہضم کرتی مانور میر تقی کے ساتھ کھانا کھانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، تبھی پیٹ کی دہائی سنے بنا ہی مانور نے انکار کر دیا۔ آپ آ رہی ہیں کہ میں آؤں ماں؟ اپنی آئی برو اٹھاتے میر تقی نے کہا۔ ہمیں بھوک نہیں ہے، ضد لگاتی مانور اپنا منہ دوسری طرف کرتی ہاتھوں میں سری رنگز اتارنے لگی۔ میر تقی کی سنجیدہ آواز، ماں ڈو ایز آئی سیڈ، کم اینڈ ایٹ۔ میر تقی کی سنجیدہ آواز پر مانور کام بھی وہی روب و دبدبا۔ ہار مانتی مانور اپنی باربی فراک کو اٹھائے بیڈ سے اتری۔ آئیں۔ میر تقی کے بڑے ہاتھ کو اگنور کرتی ماں صوفے پر فاصلہ رکھ کر میر کے برابر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ کو مسکرا کر پیچھے کرتے میر تقی مانور کی شانے بے نیازی سے دیکھتا ایک پلیٹ میں چکن سٹیک ڈال گیا۔ شروع کرو ماں۔ چکن سٹیک کو دیکھتی مانور کی بھوک دوگنی ہو گئی۔ ساری مصلحت پرے کرتی مانور فورک سے چکن سٹیک کھانے لگی۔ میر تقی سکون سے مانور کو کھانا کھاتے دیکھ کر اپنے لیے کھانا ڈال گیا۔ آپ یہاں پر سوئیں گی کیا؟ میر تقی کو بیڈ پر سرہانا ٹھیک کرتے ہوئے دیکھ کر مانور صدمے سے پوچھ گئی۔ ظاہری سی بات ہے، میرا کمرہ ہے اور میں بیڈ پر ہی سوؤں گا نا؟ تحمل سے جواب دے کر میر تقی اپنی ٹی شرٹ اتار گیا۔ مانور نے اپنا رخ موڑا، شرٹ اتار کر اپنی ویسٹ ٹھیک کرتا میر تقی ماں کی کمر پر جھولتی چٹیا پر گہری نظر ڈال گیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی، بنا رخ موڑے مانور تڑاق کر کے بولی۔ جیسے آپ کی مرضی، آرام سے میر تقی کہتا سائڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ مانور نے اپنا سرہانا اٹھایا اور صوفے کا رخ کیا۔ ویسے جب اس کمرے میں پینٹ ورک ہو رہا تھا تب میں نے دیوار پر ایک چھپکلی دیکھی تھی، اب وہ ادھر ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ کو تو ڈر نہیں لگتا نا چھپکلیوں سے، ہے نا؟ میر تقی کی بات سنتی مانور ڈر سے کانپی آنکھوں کے سامنے بہت سے پل گزرے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا، کانپتی آواز میں مانور کہتی صوفے پر بیٹھ گئی، سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ جیسے آپ کی مرضی، میں تو سونے لگا اور مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اوکے؟ گڈ نائٹ ماں۔ مزاح کی رمز لیے میر تقی کہتا اپنا رخ موڑ گیا، جبکہ مانور میر کی اس کجدائی پر اپنے لب کاٹ گئی۔ ادھر ادھر دیکھ کر مانور صوفے پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرنے سے چھپکلی کا ڈر محسوس ہوا تو فوراً سے ان کو کھول گئی۔ یا اللہ رحم پلیز، بھرائی ہوئی آواز میں مانور بولتی اپنی سسکی دبا گئی۔ صبح کا نور ہر سو پھیلا۔ میر تقی کے سیل پر الارم بجا، جس کو موندی آنکھوں سے بند کرتا میر تقی کروٹ لے گیا اور پھر تھما۔ پاس ہی سرہانے پر سر رکھے، دوسرا ہاتھ گال پر رکھے، تھوڑا سا منہ کھولے مانور سوئی پڑی تھی۔ بالوں کی ایک لٹ اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ میر تقی نے مانور کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے بڑے احتیاط کے ساتھ چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا، جس سے مانور کا چہرہ مزید واضح ہوا۔ کتنی پرسکون سو رہی تھی وہ اس کے پہلو میں۔ مجھے موقع دیں ماں کہ میں آپ کو آپ کے تمام دکھوں سمیٹ لوں، سرگوشی کرتے ہوئے میر تقی نے کہا اور اوپر اڑتا مانور کی سبھی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ سکون کی لہر اپنے اندر تک محسوس کرتا میر تقی بار بار مانور کا ماتھا چومنے لگا، پھر اس کے اٹھنے کے ڈر سے پیچھے ہٹا۔ وہ مانور کا بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا جیسے وہ رات اٹھ کر گئی تھی۔ میر تقی سیدھا ہو کر لیٹتا آنکھوں کو موند گیا۔ یہ احساس ہی کافی تھا، اس کی اولین چاہت اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مانور کے جسم میں جنبش ہوئی، میر تقی سوتا بن گیا۔ شکر اللہ پاک کا، یہ سو رہے ہیں ابھی تک۔ میر تقی کو سودا دے کر مانور اس کے پہلو سے اٹھتی ہوئی کہہ گئی جو میر تقی سن چکا تھا۔ مانور واش روم کا رخ کر گئی، پیچھے میر تقی ہولے سے ہنس دیا۔ آج کی صبح بہت حسین تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر میر ہادی عائشہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ فریش تھا، میر تقی سلام کرتا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ بھائی دیدہ کیسی ہیں آپ؟
آپ کی دیدا ٹھیک ہے عائشہ؟ آپ ناشتہ شروع کرو، وہ آ رہی ہیں، عائشہ سے کہتا میر تقی نے آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھا۔ السلام علیکم، میٹھی آواز میں کہتی مانور ڈائننگ ٹیبل پر آتی رکی۔ سب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ دیدا آئیں، ادھر بیٹھ جائیں، اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہتی عائشہ مانور کو دعوت دے گئی۔ مانور مسکرا کر بیٹھنے لگی کہ میر تقی کی آواز پر رکتی اسے دیکھ گئی۔ ماں آپ ادھر آئیں، یہ آپ کی چیز ہے، یہ آپ کی چیئر یہ ہے اب سے۔ جی، عائشہ سے معذرت کرتی مانور ناچار میر تقی کے بائیں جانب آتی بیٹھ گئی۔ موم کدھر ہے؟ میر تقی نے جب آملیٹ مانور کے پاس کیا اسے تھامنے کے بجائے مانور پوچھ گئی۔ اس سوال پر میر تقی کے ماتھے پر بل آئے۔ آپ ناشتہ کریں ماں، سرد لہجے میں کہتا میر تقی آملیٹ مانور کے پلیٹ میں رکھ گیا۔ مانور نے ناسمجھی سے میر تقی کو دیکھا جس کا چہرہ اب سپاٹ تھا، جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ سرس بات میں لا کر مانور الجھتی آملیٹ کھانے لگی۔ بھائی کی انویلپ کچھ دیر پہلے آپ کے نام پر آیا ہے۔ کافی پیتا میر تقی میٹ کے ہاتھ میں پکڑے انویلپ کو دیکھ گیا، پھر اسے تھامتا میٹ کو جانے کا اشارہ کر کے مانور نے الجھی نظروں سے اس انویلپ کو دیکھا جس کو میر تقی اب کھول گیا تھا، جس میں موجود چیزوں کو میر تقی نے ٹیبل پر گرا ہوئی آنکھوں سے ٹیبل پر بڑی تصاویر کو مانور دیکھتی کھڑی ہوئی۔ ہادی اور عائشہ ناشتہ کر کے کب کے حسن ہاؤس جا چکے تھے۔ یہ ٹیبل پر پڑی اپنی اور میر تقی کی مری میں لی گئی تصاویر کو دیکھتی مانور کہہ گئی، پھر اسے سمیٹتی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ اس صورتحال سے میر تقی بھی پریشان ہوا۔ جس اینگل سے یہ تمام تصاویر لی گئی تھی میر تقی اور مانور کی گہری قربت ظاہر کر رہی تھی، پر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ یہی سوال میر تقی کو تشویش دلا گیا۔ مری میں تو وہ دونوں اکیلے رہے تھے، پھر یہ سب کیسے؟ مانور کا خیال آتے میر تقی اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ ماں آپ ٹھیک ہیں؟ واش روم سے آتی جلنے کے بو پر میر تقی واش روم میں سنک پر لگی آگ کو دیکھتا مانور کو پیچھے اپنے اظہار میں لیتا پوچھا، جو بہتی آنکھوں سے جلتی تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کچھ بولیں، کیوں میری جان لے رہی ہیں آپ؟ کاش میں بھی جل سکتی ان تصاویر کی طرح۔ خدا را کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ چلیں ادھر سے، تفکر سے کہتا ہے زبردستی مانور کا پکڑے میر تقی کمرے میں واپس لے آیا جو ان جلتی تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ صوفے پر مانور کو بٹھا کر میر تقی پانی کا گلاس اسے دے گیا۔ پانی پیو ماں۔ مانور کو گلاس تھامے دیکھ کر میر تقی اسے کہہ گیا، جانتے ہیں میر میں کیا بن گئی ہوں اب؟ ماں، میر تقی کے لہجے میں بے بسی بولی، اس ٹوٹے گلاس کی طرح بن گئی ہوں میں۔ پانی کا گلاس فرش پر پھینکتے ہوئے مانور چیخی، گلاس ٹوٹتا بکھر گیا جبکہ گلاس میں موجود پانی قالین میں جذب ہونے لگا۔ مانور پرسکون ہو جاؤ، ادھر دیکھو میری طرف، سب ٹھیک ہے؟ میر تقی مانور کو آرام کرتا بولا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تصاویر گواہ ہیں میری بربادی کی، ان پلوں کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے۔ میرے ماں باپ میرا دکھ لیے اس دنیا سے چلے گئے اور میں اتنی بے غیرت ہوں جس کو موت بھی نہیں آتی۔ پینک ہوتی مانور بولتی صوفے سے اٹھی، کہیں کانچ پر پاؤں نہ رکھتے۔ میر تقی مانور کو سنبھالنے کو اٹھا جو آج اپنا کر بیان کر رہی تھی، مگر میر تقی کے پکڑنے سے پہلے مانور کانچ پر پاؤں رکھ گئی۔ یا اللہ رحم! پاؤں سے نکلتا خون، مانور لڑکھڑاتی بیڈ کا سہارا لے گئی۔ ماں! میر تقی تڑپ کے پکڑتا مانور کو باہوں میں بھرتا بیڈ پر لٹا گیا۔ کانچ کا ٹکڑا پاؤں کے تلوے پر لگا جس کو دیکھتی مانور ہوش سے بیگانہ ہوتی آخری احساس اس کانچ کا اپنے پاؤں سے نکلنا محسوس کر گئی۔ اب میر برانچ کو کل سے ٹیک آپ کریں گی۔ میر تقی کے سنجیدہ لہجے پر مانور اسے دیکھتی رہ کر گئی۔ اور یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں اسکول جوائن کروں گی؟ بے تاثر میر تقی کو دیکھتی مانور نے پوچھا۔ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہادی اور عائشہ نے کھانے چھوڑ کر میر تقی اور مانور کو دیکھا۔ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ماں، آپ کل سے اسکول جا رہی ہیں تو بس اسکول جا رہی ہیں، حتمی لہجے میں کہتا میر تقی کھانا مکمل کرتا ٹیبل سے اٹھا۔ مانور میر تقی کو جاتے دیکھ کر میر ہادی اور عائشہ کو دیکھا۔ یہ خناس کس کا ہے؟ عائشہ! قسم لے لو دیدا، میر تقی بھائی کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے مجھے میر ہادی والی برانچ جوائن کرنے کو کہا کہ میر ہادی کا ساتھ ہوگا اور پروفیشنل ہوں تو گھر رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ عائشہ رٹے طوطے کی طرح کہتی فر بولی، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے بھابھی، بھائی نے میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی مجھے میر ہادی برانچ میں ایز اے ہیلپر رکھوا دیا تھا۔ 3 سال لگے مجھے اسکول کو سارا انتظام و انصرام سمجھنے میں، تب جا کر بھائی نے پوری برانچ میرے حوالے کی۔ عائشہ کو میرے ساتھ بھیجنے کی وجہ یہی ہے کہ بھائی کا ارادہ عائشہ کے حوالے کوئی اسکول کی برانچ کرنے کا ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ سے پروفیشنل ہیں، دوسرا آپ اسکول میں کام بھی کر چکی ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے تو فکر کس بات کی؟ میر ہادی نے اپنا ایکسپیرینس بتایا۔ مانور دونوں سے بنا کچھ کہے ٹیبل سے اٹھی، پھر اپنے پاؤں پر کم وزن ڈالتی اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دیدا میں چھوڑ آتی ہوں، عائشہ کی بات پر مانور بنا پلٹے بولی، ہمیں سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے عائشہ کو میر ہادی نے چپ رہنے کا کہا۔ مانور تانے بانے بنتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 3 دن پہلے جب اسے کانچ لگا میر تقی نے اسے ہاتھ کا چھلا بنایا ہوا تھا۔ آج جب اس نے شادی کے بعد اسکول کا فرسٹ ڈے وزٹ کیا، آتے ساتھ ہی یہ فرمان سنا دیا۔ کیوں؟ وہ اسکول واپس نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے اس کی بربادی کی داستان شروع ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ اتنے بھی معصوم نہ بنو کہ نگلے ہی جاؤ، پر میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو جو کیا اپنے کام سے کام رکھ کر کیا، پھر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ کمرے کے باہر رکتی مانور ایک ٹھنڈی سانس بھر گئی۔ میر تقی سے سوال کرنے کو کمرے میں آئی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیا کر رہا ہوں میں ماں؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے نارمل لہجے میں میر تقی نے پوچھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، ہاتھوں کو باندھتی مانور نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا ماں، مصروف سے میر تقی کہتا ٹائپنگ کرنے لگا۔ میں اسکول کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔
جو کہ آپ کل سے جوائن کر رہی ہیں، ماہنور کی بات کاٹتے ہوئے میر تقی نے حتمی لہجے میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، ہم اسکول جوائن نہیں کریں گے اور نہ ہی اسکول کو اپنی کوئی سروس دیں گے، تیزی سے کہتی ماہنور واش روم جانے لگی۔ میر تقی نے آئیبرو اٹھائے، ماہنور کو جاتے دیکھا، پھر لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتا بولا، اگر آپ کل سے اسکول جوائن نہیں کریں گے تو میں آج رات ہی آپ پر اپنی مہر لگاؤں گا، اپنے رشتہ ازدواج آپ کے ساتھ شروع کروں گا۔ ویسے بھی آپ واش روم جا رہی ہیں، جائیں تیار ہو جائیں میرے لیے۔ الفاظ تھے کہ سور۔ ماہنور وہیں تھمی بھرائی آنکھوں سے میر تقی کو دیکھتی بولی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف اسکول تھا تو دوسری طرف میر تقی کی غربت، دونوں ہی ماہنور کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے تھے۔ اب بہت برے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتے اسکول تو ایسا ہی کرتے ہیں، میر تقی کہتا کھڑا ہوا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ میر اسے اپنا بنا لے، جو ماہنور کے لیے سہنا بہت مشکل تھا۔ اسکول بھی کسی کالے سائے سے کم نہ تھا، کم از کم وہاں پر زندہ رہنے کا امکان تو تھا ہی۔ تبھی ماہنور تیزی سے کہتی کمرے سے نکلی، ہم جائیں گے اسکول۔ ماہنور کی منظوری سنتا میر تقی ہولے سے مسکرا گیا۔ یہ مراحل سر ہوئے، آگے جو ہونا تھا دیکھا جاتا۔ تم گئے غم نہیں، آنکھ یہ نم نہیں، درد ہوگا دوا کوئی ہم درد نہیں، تم سے شکوہ کریں یار ہم کس طرح، تم ہی رہے ہم مگر ہم نہیں۔ کون ہے دنیا میں جس کو سب کچھ ملا، مجھ کو سب ملا بس ملے تم نہیں۔ اندھیر کمرے میں بجتے اس گانے کے بول نے سننے والے کی روح تک کو جھلسا دیا تھا۔ اچانک اندھیرے میں ایک روشنی چلی جو بجھ گئی، شاید بجھا دی گئی۔ روحان بس کرو، اچھا اور کتنا غم پالنا ہے تم نے؟ کمرے میں آتی میوزک بند کر کے لائٹ آن کرتی نادیہ درشتی سے پوچھ گئی۔ لائٹس کے آن ہونے پر کمرہ روشن ہوا۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے روحان دھیمے سے بولا، غم نہیں ہے، بس درد سہنے کی عادت ہے۔ خیر آپ بتائیں کیوں آئی ہیں؟ نادیہ کمرے کے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول گئی۔ تمہیں یہ بتانے کو آج میر تقی نے اسکول آنا ہے، بہت سی تیاریاں مجھے کرنی ہیں، اسے اپنا بیسٹ دینا ہے مجھے۔ کمرے کا سامان سمیٹتی نادیہ نے اطلاع دی، آپ مجھے کہتی ہیں جبکہ آپ خود اس شادی شدہ مرد کی جان ابھی تک نہیں چھوڑتی۔ آزاد کریں اپنی محبت سے اسے، پھر دیکھنا کتنا سکون ہوگا۔ روحان کی بات پر نادیہ کی سانس تھمی۔ اپنی بکواس بند کرو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں اسکول جانے۔ پتہ نہیں یہ خناس تمہارے اندر کس نے بھر دی ہے، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی آؤ نیچے۔ خود کو سنبھالتی نادیہ روحان کو ٹوکتی کمرے سے نکل گئی۔ آپ کیا جانو آپ ہی، ایک طرفہ محبت میں کتنا سکون ہے، بنا کسی صلے کے کسی کو چاہنا، اسے پانی کے چاہ کے بنا اس کی خوشی مقدم رکھنا، صرف اسے سوچنا، اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے بس اسی کے لیے دعا کرنا۔ کتنا حسین ہے نا وہ انسان جو میری طرح ایک طرفہ محبت کا مالک ہے۔ کاش آپ سمجھ پاتی۔ تصور میں اسے لاتے روحان کی آنکھیں مسکرائیں، سر جھٹک کر پھر فریش ہونے کو چل دیا۔ 15 منٹ کے بعد نکسک سے تیار روحان علی اپنی بہن نادیہ جبین کے ہمراہ ایپیکس اسکول کی جانب چل دیا، جس کی 4 برانچیں اسلام آباد میں کامیابی کے منازل طے کرتیں، عنقریب راولپنڈی میں 5ویں برانچ کے افتتاح کے راستے پر تھیں۔ ایپیکس اسکول کی مین برانچ میر کیمپس کی پارکنگ میں کار پارک کر کے نادیہ گارڈ کو ہدایت دیتی اندر آئی۔ 5 کنال پر بنا ایپیکس اسکول کی مین برانچ اسلام آباد میں اپنے اسٹرکچر کی وجہ سے مشہور تھی۔ 2 منزلہ پرکشش عمارت جس میں 25 کھلے اور ہوادار کمرے تھے، کشادہ ہال، فرنٹ اور بیک گراسی گراؤنڈ، صاف ستھرے واش روم، اسٹوڈنٹ کامن روم، کینٹین، کوالیفائڈ سٹاف، لیب اور جدید لائبریری سے مدعین میر برانچ 1000 بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ سر پر اٹھائے اپنے فرائض ادا کر رہی تھی۔ روحان اس پرکشش عمارت کو دیکھتا ایک ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ اس سے ملا تھا۔ روحان، اپنے آفس کی ونڈو سے روحان کو پکارتی نادیہ برہم ہوئی۔ پرانی یادوں سے سر جھٹک کر روحان گلاس ڈور دھکیلتا ایڈمن آفس میں سب کو مارننگ شو کرتا نادیہ کے آفس آیا، جس کے ڈور پر کوآرڈینیٹر نادیہ جبین لکھا ہوا تھا، جو شاید چند ماہ پہلے کسی اور کی پہچان تھا۔ میر تقی آتا ہوگا۔ روحان، میں اس کے ساتھ اسکول کی برانچ وزٹ کر کے اندرونی معاملات طے کروں گی، تم سٹاف کو الرٹ رکھنا، کوئی مسئلہ نہیں چاہیے مجھے، ساتھ ہی اپنا پیریڈ جاری رکھنا۔ یہ کچھ رولز ہیں پری 9th کے لیے، اسے پڑھو پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ پرنٹر سے پیپر نکال کر روحان کو دیتے ہوئے نادیہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پیپر تھام کر روحان نادیہ کی کیبن سے نکلا، جو دوبارہ سے فائلز میں سر جوڑ گئی تھی۔ روحان آفس سے آتا ایک اور کلاس ڈور اوپن کر گیا، جہاں پر پی جی کلاس کے بچے ادھم مچائے ہوئے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ ایڈمن بلاک اور آفسز ساؤنڈ پروف تھے، ورنہ پی جی کے بچوں کا شور۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے روحان پی جی کے سیکشن پار کرتا 1 2 3 اور 4 کے تمام سیکشن کے سٹاف کو مارننگ وش کر کے میر تقی کی وزٹ کا بتا کر 2nd فلور چلا گیا۔ ویلکم سر۔ آپ کو دیکھ کر چاشنی میں ڈوبا لہجہ لیے نادیہ میر تقی کے ویلکم کو آگے ہوتی رکی۔ وجہ میر تقی کے ساتھ کھڑی یلو فراک پہنے ماہنور صفدر تھی۔ کیا ہوا نادیہ، ویلکم نہیں کرو گی کیا ہمارا؟ نادیہ کو تھمتا دیکھ کر میر تقی نے پوچھا، جو آنکھوں میں چنگاری لیے ماہنور کو دیکھ رہی تھی۔ میر تقی کے کہنے پر اپنی توجہ ماہنور سے ہٹا کر روکھا سازتی پھولوں کا بکے اس کے حوالے کر گئی۔ میر تقی نے نام سر ہلاتے ہوئے کہا، نادیہ یہ بکے ماہنور کو دو، اب سے اس برانچ کا سارا ہولڈ ماہنور کے حوالے ہے۔ میر تقی کی بات پر نادیہ کی روکھی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا میر؟ ایسے کیسے وہ اس برانچ کا ہولڈ ماہنور کو دے سکتا ہے، جبکہ اس نے اتنی محنت کی تھی اس برانچ پر، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہ کر گئی۔ خوشی کی بات ہے نا؟ میر تقی کے پوچھنے پر اپنی سوچوں سے نکلتی نادیہ سر اس بات میں ہلا کر بکے ماہنور کے سامنے کر گئی۔ اپنے پہلو میں کھڑی ماہنور کی کمر میں ہاتھ ڈالے میر تقی اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔
اس عمل پر جہاں ماہنور اپنی سوچوں سے نکلتی گھبرا گئی تھی، وہیں نادیہ نے اپنی مٹھی بند کر کے اپنا امڑتا غصہ ضبط کیا۔ بھوکے پکڑو ماں، ماہنور کے کان میں کہتا میر تقی اس کی کان کے لو چوم گیا۔ ماہنور شرم و حیا اور غصے سے گلابی ہوتی میر تقی کو پیچھے کر کے میر تقی دھیما سا ہنس دیا۔ اس مسکراہٹ کو نادیہ نے حسرت سے دیکھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے میر تقی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی، مگر یہ لڑکی، کچھ تو تھا اس میں جو ہمیشہ ماہنور سے رقابت کا باعث بنا۔ سبکی محسوس کرتی ماہنور بکے تھامے بنا ہی بلڈنگ میں چلی گئی۔ میر تقی ماہنور کی سطح پر قربان ہوتا ماہنور کے پیچھے چل دیا۔ پیچھے نادیہ نے اپنا پاؤں زور سے فرش پر مارا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔